دوسری بات، اسی ہفتے ایک دن اور آیا جسے آگے دنیا 22 جنوری کے نام سے یاد رکھے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا قضیہ کیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک طویل جد و جہد کے بعد، ایک طویل عدالتی کارروائیوں کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بابری مسجد جہاں تھی، کچھ فیصلے بہت اہم ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ میر باقی نے جو مسجد وہاں بنائی تھی بابری مسجد کی جگہ پر، وہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ اسٹرکچر، وہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، یہ سپریم کورٹ نے دلائل کی بنیاد پر اعتراف کیا ہے۔ یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ شر پسند عناصر یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر گھولتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ بابری مسجد بنائی گئی تھی تو مندر توڑ کر، ہرگز نہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہمارا دیش جس طرح آج جمہوری ہے، آج یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اسی طرح ہمیشہ سے یہاں ہر قسم کے لوگ، ہر ذات پات کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ بستے آئے ہیں۔ یہ جھگڑے پہلے کبھی نہیں ہمارے درمیان آئے، اب یہ شیطانوں کی طرف سے، کچھ شر پسند عناصر کی طرف سے اس طرح کے شوشے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم تمام لوگوں کو، جو بھی انصاف پسند ہیں، انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ چند عناصر ہیں، چند بدماش لوگ ہیں جو ہمارے سماج کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے امن کو، ہمارے پیس کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دیتے رہنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ اب بابری مسجد وہاں نہیں رہی۔ سپریم کورٹ نے آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے دیا کہ وہاں مندر بنا دیا جائے اور مسلمانوں کو دوسری جگہ مسجد کی جگہ دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کہا کہ اسے ہمیں تسلیم کرنا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے بعد تمہارے ملک میں کوئی اور چارہ جوئی یا کوئی اور عدالتی کارروائی کا راستہ نہیں بچتا ہے۔ ہم سب خاموش ہو گئے، صرف اس لیے خاموش ہو گئے کہ ہمارے ملک میں امن رہے، سکون رہے، محبت و بھائی چارے کا ایک ماحول قائم رہے، اور انصاف کا جو ایک معیار ہے وہ بھی قائم رہے۔ لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر یوں ہی اعلان کرتے رہیں گے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے، تو پھر اس ملک میں قانون کا راج نہیں ہوگا، لا قانونیت کا راج ہو جائے گا۔ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس لیے مانا تھا کہ بھئی ہمارے ملک کے انصاف کو بھی باقی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آستھا کی بنیاد پر یا جو کچھ بھی ان کے سامنے حکمتیں رہی ہوں گی کہ آگے کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا، اس بنیاد پر بھی فیصلہ دیا انہوں نے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اسے تسلیم کر لو، تو ہم سب نے تسلیم کر لیا، کوئی بات نہیں۔ اب یہ 22 جنوری کو ماشاءاللہ ہم سب نے دیکھا کہ وہاں ادگھاٹن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ادگھاٹن ہو گیا، بات وہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ ہمارے دیش کا جو بھی انصاف پسند طبقہ ہے، آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی بہت سے ہمارے ہندو بھائیوں،
بہنوں کی باتیں آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو کچھ ہو گیا ہونے دو، لیکن اب آگے ملک میں نفرت نہ پھیلاؤ، اب آگے ملک کے امن و امان کو خراب نہ کرو، اب آگے کسی کوئی ایسا واقعہ ہمارے درمیان نہ ہو جس سے ہمارا پیس خراب ہو، ہمارا امن خراب ہو، ہمارے دیش کی چھوی دوسرے ملکوں میں بدنام ہو۔ یہ خود ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی، بہت سے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں، تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 22 جنوری کو پورے دیش میں طرح طرح کی باتیں کی گئی، نعرے لگائے گئے، جلوس نکلے، یہ سب ہوا، لیکن اس میں آپ جو غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ سارے لوگوں کو ملا لیا جائے تو صرف چند لوگ ہیں۔ 110 کروڑ لوگ یہاں ہمارے ہندو بھائی تقریباً یا 100 کروڑ بستے ہیں، ان 100 کروڑ میں کتنے لوگ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہوں گے؟ چند لوگ ہی تو، چند ہزار لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اکثریت آج بھی امن چاہتی ہے، پیس چاہتی ہے، خون خرابہ نہیں چاہتے، اس طرح کے ماحول کو کریٹ کرنا نہیں چاہتے، وہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے میں تعریف کروں گا پورے بھارت کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے بہت حد تک صبر کا دامن تھامے رکھا اور کسی طرح کا فساد نہیں برپا ہونے دیا۔ کہیں اکا دکیا کچھ واقعات ہوئے ہیں تو وہ تھوڑی سی ناسمجھی کی وجہ سے کچھ لوگوں کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے باتیں آئی، کچھ ہوا، لیکن عام طور پر پورے دیش میں امن باقی رکھا۔ ہمارے بزرگوں کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان تھا کہ بھائیو امن کو باقی رکھنا ہے، فضا کو ہموار رکھنا ہے، بلا وجہ یہاں وہاں سفر نہیں کرنا ہے۔ اس پر مسلمانوں نے عمل کیا، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اس پر مبارکباد کے مستحق ہے مسلمان۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔